الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس کلاس میں سب سے پہلے آپ سب کا سواگت ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کلاس کو ہم سب کے لیے خیر اور عافیت اور معلومات میں اضافہ کرنے کا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی ایک نعمت ہے لباس، جس سے دوسری مخلوق محروم ہے۔ دوسری بہت ساری مخلوق ایسی ہے کہ جو لباس نہیں پہنتی، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس سے محروم کیا ہے، لیکن ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے لباس کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ستر چھپانا یہ فطری جذبہ ہے، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ وہ ستر چھپائے، پردہ کرنے کی جگہ کو ڈھانکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 22 میں بیان کیا کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو دونوں نے کیا کیا تھا؟ دونوں نے جنت کا وہ پھل کھا لیا جس سے روکا گیا تھا، اور ان کے کپڑے گر گئے۔ تو اب انہوں نے جنت کے پتوں سے ہی اپنے ستر کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ اب وہ جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے۔ کیوں ڈھانکنے لگے؟ اس لیے کہ پردہ کرنا، ستر چھپانا، یہ ایک انسان کے نیچر میں داخل ہے، ایک انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اسی لیے ایسے لوگ جو ننگے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے ہیں، وہ مذہبی نہیں بلکہ یہ فطرت سے بغاوت ہے۔ سب سے پہلے انسان کے بدن سے جب کپڑا گر جاتا ہے تو جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانکنے لگتے ہیں، کیونکہ ستر چھپانا فطرت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں بیان فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی سنتان، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے کپڑا اتارا ہے تاکہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہاری حفاظت اور زینت کا سامان بنے۔ پتہ یہ چلا کہ لباس سے زینت ہم اختیار کرتے ہیں، لباس سے قابل شرم جگہوں کو چھپاتے ہیں، اور اس سے ہماری خوبصورتی بڑھتی ہے۔ گویا لباس کی وجہ سے قابل شرم جو حصے ہوتے ہیں جسم میں وہ چھپ جاتے ہیں۔ لباس سے انسان کی خوبصورتی بڑھتی ہے، زینت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر بدن پر لباس نہ ہو تو اچھا سے اچھا بدن بھی بھدا لگتا ہے، خراب لگتا ہے۔ لباس ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ایک انسان سردی اور گرمی سے بھی اپنی حفاظت کر پاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب لباس فطری چیز ہے اور جو لوگ لباس نہیں پہنتے وہ فطرت کے خلاف چلتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اسلام نے لباس کے بارے میں کیا سسٹم رکھا ہے؟ تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ مسلمان کے لیے لباس میں الگ کوئی پہچان نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کا کوئی خاص لباس رکھا ہو، اسی لباس کو وہ پہنیں گے تبھی وہ مسلمان رہیں گے۔ اصل اصول یہ ہے کہ اپنے ملک میں جو لباس چلتا ہو وہ لباس پہننا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے۔ ہاں، اسلام نے لباس کے تعلق سے کچھ ایسے لباس ہیں، کچھ ایسی شکلیں ہیں جن سے منع کیا ہے۔ ان کو جب ہم جان لیں گے تو لباس کے تعلق سے جو نیم ہے وہ نیم سمجھ میں آ جائے گا۔
سب سے پہلے ایسا لباس حرام ہے جس سے سطر ظاہر ہوتا ہو، کیونکہ سطر چھپانا اسلام میں ضروری ہے۔ مرد کے لیے سطر کیا ہے؟ مرد کے لیے سطر یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، ٹخنا نہیں بلکہ گھٹنا، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، یہ مرد کے لیے سطر ہے۔ جبکہ عورت کے لیے غیر محرم مردوں کے سامنے پورا بدن سطر ہے، اور عورت ایسا تنگ لباس نہ پہنے جس سے اس کا جسم ظاہر ہو رہا ہو، کیونکہ اگر جسم ظاہر ہو رہا ہے تنگ لباس پہننے کی وجہ سے، تو شریعت نے کہا کہ وہ پہن کر کے بھی ننگی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان میں سے ایک کے بارے میں بیان فرمایا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں جو پہنی بھی ہو ننگی بھی ہو، پہنی بھی ہو ننگی بھی ہو، مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی ہو۔ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ جو پہنی بھی ہوں گی ننگی بھی ہوں گی، یعنی اتنا سخت کپڑا پہنے ہوں گی کہ جسم کا ایک ایک حصہ کلیئر جھلکتا ہوگا۔ تو اس شکل کی عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت پہنی بھی ہے ننگی بھی ہے۔ تو اسی لیے لباس اگر اس طرح کا ہے کہ جسم کی ایک ایک ادا جھلکتی ہے، تو گویا کہ وہ عورت پہن کر کے بھی ننگی ہے۔ تو سطر چھپانا ضروری ہے، لباس ایسا ہو جو سطر چھپائے۔ دوسرے نمبر پر مردوں کے لیے عورتوں کا لباس پہننا اور عورتوں کے لیے مردوں کا لباس پہننا بھی حرام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لباس عورت کا ہے اور یہ لباس مرد کا ہے۔ اگر کوئی آدمی عورت کا لباس پہنتا ہے یا کوئی عورت مرد کا لباس پہنتی ہے تو اسلام کی نظر میں یہ حرام ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت بھیجی جو عورت کا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت بھیجا جو مرد کا لباس پہنتی ہے۔ تو عورت کے لیے جو لباس خاص ہے وہ عورتیں پہنیں گی، مرد کے لیے جو لباس خاص ہیں وہ مرد پہنیں گے۔ عورت مرد کا لباس پہنے یا مرد عورت کا لباس پہنے، اس سے اسلام نے ہمیں سختی کے ساتھ روکا ہے۔ تیسرے نمبر پر ایسا لباس بھی حرام ہے جو کافروں کے، غیر مسلموں کے مذہبی لباس کے جیسے ہو۔ جیسے ہندو مذہب کے سنتوں کا الگ لباس ہوتا ہے، کرسچنوں کے پادریوں کا الگ لباس ہوتا ہے، یہودیوں کے خاص جو مذہبی عالم ہیں ان کا الگ لباس ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی مذہبی پہچان رکھنے والا لباس پہنتا ہے تو اسلام نے اس کو بھی حرام ٹھہرایا ہے۔ کوئی بھی لباس جس سے کسی مذہب کی پہچان ہوتی ہو وہ لباس ہمارے لیے حرام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی شکل اختیار کی، مشابہت اختیار کی، وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ لیکن مشابہت میں یہ نہیں آتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے ملک میں جو لباس عام ہے اسے نہ پہنے، اگرچہ بہت سارے غیر مسلم اس کو پہنتے ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، منع کہاں ہے؟ منع یہ ہے کہ وہ لباس ہی مذہبی ہو یا مذہبی لوگوں کے لیے ہی وہ لباس بنایا گیا ہو، تب اسے ہم نہیں پہن سکتے۔ اگر غیر مسلم وہی لباس پہنتے ہیں تو ہمارے لیے بھی وہ لباس پہننا جائز ہوگا۔ ہاں، اگر وہ مذہب کی پہچان رکھتا ہے تو پھر وہ لباس ہم نہیں پہن سکتے۔ چوتھے نمبر پر لباس ایسا بھی نہ ہو جس سے تکبر جھلکتا ہو، گھمنڈ کا اظہار ہوتا ہو۔
سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا فی غیر اسراف او مخیلہ، کھاؤ پیو صدقہ کرو اور پہنو، لیکن فضول خرچی نہ ہو، گھمنڈ سے بچو۔ تو گویا کہ فضول خرچی کیے بغیر، گھمنڈ کیے بغیر ہر طرح کا پہناوا استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے گھمنڈ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک بندہ ٹخنے سے نیچے اپنے کپڑے نہ پہنے۔ اگرچہ ایک انسان یہ بول رہا ہو کہ میں گھمنڈ سے نہیں پہنتا، لیکن پھر بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جو لباس ٹخنے سے نیچے ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ کیا ہم چاہیں گے کہ ہم جہنم میں جائیں یا ہمارا پیر جہنم میں جلے؟ قطعاً نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ ان میں سے ایک المسبل، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کر کے سہلا کر کے چلنے والا آدمی، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کو پاک صاف نہیں کرے گا، جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے شہرت کا لباس بھی اس میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا، اپمان کا لباس پہنائے گا۔ شہرت کا لباس کیا ہے؟ کہ ایسا لباس اختیار کرنا جس سے ہم دوسروں کے بیچ ایک اجنبی دکھائی دیں، ایک عجیب شکل میں دکھائی دے۔ تو عام لباس جو ہمارے ملک میں رائج ہے وہ لباس اختیار کرنا چاہیے، شہرت کے لباس سے بھی بچنا چاہیے۔ 5ویں نمبر پر ایسا لباس بھی مردوں کے لیے حرام ہے جس میں سونے کی ملاوٹ ہو یا ریشم سے بنا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ایک دن اپنے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں سونا لیا اور بائیں ہاتھ میں ریشم لیا اور فرمایا، ان ہذین حرام علی ذکور امتی حل لاناثہم، کہ یہ 2 چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ گویا کہ سونا مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے حلال، ریشم مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے حلال۔ لیکن ریشم سے مراد خالص ریشم سے بنا ہوا لباس ہے، اور ریشم سے بنا ہوا جو لباس ہے اس کو ہم اور آپ پہچانتے ہیں۔ کیڑے جو ریشم نکالتے ہیں، اس ریشم سے کپڑا بنایا گیا ہے، تبھی وہ حرام ہوگا۔ نارمل جو کمپنیاں ریشم تیار کرتی ہیں اور اس سے اگر کپڑے بنے ہیں تو وہ ریشم کا کپڑا حرام نہیں ہوگا۔ گویا کہ مصنوعی ریشم کا کپڑا پہننا جائز ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ریشم جو ریشم کے کیڑے سے ریشم نکلتا ہے، ایسے کپڑے اگر بنائے گئے ہیں تو ان کو پہننا جائز نہیں ہوگا۔ 6 نمبر پر لباس میں فضول خرچی بھی حرام ہے۔ فضول خرچی سے مراد یہ ہے کہ اتنا قیمتی لباس پہننا کہ اس کے معیار کے اوپر کا ہو۔ حالانکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ارب پتی انسان اگر کوئی کپڑا پہنتا ہے تو اس کا معیار ویسا کپڑا ہے، لیکن وہی کپڑا اگر ایک معمولی پیسہ رکھنے والا انسان خریدتا ہے تو اس کے معیار سے اوپر کا ہے، تو یہ فضول خرچی ہو گئی ایک آدمی کے لیے، دوسرے آدمی کے لیے وہ فضول خرچی نہیں ہے۔ تو فضول خرچی بھی اگر لباس میں آ جاتی ہے تو وہ حرام ہے۔